اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین صدق اللہ العظیم۔ ارجعوا الی ابیکم، اب یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے تو یہ فعل امر ہے تو اس کو پچھلی آیت میں دیکھیں گے اور یہاں پہ کوئی عطف کی علامت بھی نہیں ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ جو قال کبیرہم، وہ جو کہہ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جو سب سے بڑے تھے، وہی بات چل رہی ہے آگے بھی۔ انہوں نے کہا، یہ قالا کے ساتھ اس کو جوڑ لے، قال کبیرہم کے ساتھ، ارجعوا، رے جیم عین مادہ ہے، باب ضربہ سے رجع یرجع، رجعن اور رجوعن، اس کے دونوں معنی ہیں، لوٹنا بھی اور لوٹانا بھی۔ رجوعن کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کو۔ رجعن کس کو کہتے ہیں؟ لوٹانے کو۔ ٹھیک ہے جی، تو رجع یرجع تو یہاں پہ لوٹنے کے معنی میں، یعنی لازم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، خود لوٹو۔ یرجع سے ترجعو تم لوٹو، اور واو نون ترجعون جمع کا صیغہ ہو گیا، تم سب لوٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، ترجعو کا مطلب کیا ہے؟ تم سب لوٹتے، ترجعون کا مطلب تم سب لوٹتے ہو۔ اب اس کا امر بنانا، ہاں، ان راجعون کا مطلب کیا ہے جی؟ فاعل کے وزن پہ ہو جائے گا راجعن، لوٹنے والا، اور واو نون آیا جمع کا صیغہ، علامت آ گئی تو راجعون، لوٹنے والے۔ تو ترجعون سے کیا بنانا ہے جی؟ امر بنانا ہے، تو علامت مضارع بھی چلی جائے گی اور اعرابی نون بھی چلا جائے گا، تو یہ رے ہو گئی خاموش، ساکن ہو گئی نا، کہ تے اڑ گیا پیچھے سے، تو ترجع او بن گیا۔ تو یہاں پہ ایک حمزہ لگائیں گے ہم، اور کیونکہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر آئے گی پڑھتے ہوئے ارجعو۔ ویسے اس کا اپنا کوئی اس کی علامت نہیں، تو ارجعو تم سب لوٹتے ہو سے ہو جائے گا تم سب لوٹو یا لوٹ جاؤ۔ اب بات کیا ہو رہی ہے جی کہ حضرت بنیامین کو روک لیا گیا ہے، وہ کہ واپس چلیں، واپس تو نہیں جا سکتے۔ پچھلی آیت میں انہوں نے کیا کہا؟ فلن ابرح الارض، کہ میں زمین کو چھوڑ کے ہٹنے والا، یہاں سے ٹلنے والا میں نہیں جاؤں گا۔ تو کیا کرو؟ ارجعو، تم سب لوٹ جاؤ، میں یہیں پہ ہوں، تم چلے جاؤ۔ کدھر چلے جاؤ؟ الہ کا کیا معنی ہوا جی؟ کی طرف۔ الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر ہے تو یہ مجرور کر دے گا اس کو، کی طرف۔ کس طرف جی؟ ابیکم، جب ابھی آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے۔ ابھی کیوں ہوا؟ الہ کی وجہ سے ابھی ہو گیا، آگے ابا آ جائے گا، وہ کیوں آئے گا؟ یہ ابن ہے، ابن کس کو کہتے ہیں؟ والد کو کہتے ہیں، والد کو کہتے ہیں، اور جب یہ فاعل کی صورت میں آتا ہے رفع میں تو ابو ہو جاتا ہے، جب یہ نصب میں آتا ہے تو ابا ہو جاتا ہے، اور جب یہ جر میں آتا ہے تو ابی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس فارم میں آئے گا ابو، ابا، ابی، تو یہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، اور اس کے ساتھ مضاف الیہ ضرور ہی آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ حالت یہ مجرور آیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، تو ابھی آیا تو یہ مضاف بنا، تو سوال پیدا ہوا کس کے والد صاحب؟ ابھی کو مضاف الیہ آ گیا ہے۔ ویسے بھی اسم اور ضمیر ملے تو مرکب اضافی، تمہارے یعنی کہ اپنے والد صاحب کی طرف تم سب لوٹ جاؤ، یعنی اب چلے جاؤ والد صاحب کی طرف جاؤ۔ فقولوا
بس قولو تم سب ہو، امر قالا اس نے کہا، کاف واو لام مادہ ہے، یقولو وہ کہتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، تقولو تم کہتے ہو، اب اس میں جمع ملا دیں، تقولون، تم سب کہتے ہو، واو الف کس کا ہے؟ جمع جمع کا صیغہ۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر امر، علامت مضارع بھی گئی، اعرابی نون بھی چلا گیا، تو یہ دیکھیں کاف واو کو لو، کول اب یہ کاف بول رہا ہے، بول اس پہ حرکت ہے، تو حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہے جیسے یہاں پہ لگایا تھا؟ نہیں لگایا۔ کیوں لگایا تھا یہاں پہ؟ کیونکہ رے ساکن ہو گیا تھا، ٹھیک، اس لیے یہ الف لگا کے حمزہ بنایا اس کو زیر کے ساتھ، تو یہاں پہ کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو قولو، قولو تقولون، تم سب کہتے ہو، اور امر کے صیغے میں آیا تم سب کہو، کہو۔ اپنے ابو کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو یا ابانا، یا کیا ہوا جی؟ حرف ندا۔ چاروں شکلیں یاد ہیں جی؟ جی جی، اگر یا کے ساتھ اسم آ جائے تو کس حالت میں آتا ہے؟ نصب ہمیشہ حالت رفع میں آئے گا۔ رفع ایک اسم آ جائے حالت رفع میں ہوگا، تنوین نہیں آئے گی، محمد ان سے محمد دو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مسلم ان سے مسلم مسلمو ہو جائے گا، اے مسلمان مرد۔ اچھا، اس کے بعد اگر مرکب اضافی ہے، جیسا یہاں پہ آ گیا ہے، مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو، مضاف اور مضاف علیہ الیہ۔ تو یا کے ساتھ اگر آئے تو مضاف ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا، ہمیشہ حالت نصب میں، مضاف مضاف الیہ۔ تو یہاں پہ اچھا دوسرے بھی یاد ہیں، الف لام اگر المسلم ہو جائے تو یا کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ یا ایو ایہا آ جائے گا، اور اگر یہ مسلمتو ہو جائے تو ایاتھا تو یہ ایتھا ہو جائے گا۔ یہ چاروں اس کی شکلیں ہیں۔ تو یہاں پہ مضاف کیا بنا جی؟ یا کے بعد آ گیا ابن، ابن آیا تو یہ کیا ہے؟ یہ رفع یہ والد ہے، یعنی حالت رفع میں ابن۔ تو اب یہ ہو گیا، ابن سے حالت نصب میں جائے گا تو بن جائے گا ابا۔ اب اس کس کے والد صاحب؟ نا ہمارے، مضاف یا ابانا۔ یہ حالت نصب میں کیوں آیا؟ کیونکہ مرکب اضافی جب یا کے ساتھ آئے گا تو مضاف ہمیشہ حالت نصب مفعولی حالت میں آ جائے گا۔ تو اے ہمارے ابا جان، یہ جا کے کہنا، فقولو یا ابانا، اے ہمارے ابا جان۔ اب قولو یہ تو ہو گیا کس کو پکارا ہے، اور یہ مقولہ ہو گیا، حالانکہ یہ سارے کا سارا پیچھے سے بھی مقولہ ہی چلا آ رہا ہے، کالا کبیرہم کے بعد سارے کا سارا یہ بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اب یہ مزید ایک بات کا ایڈ کر دیا اس کے اندر۔ ابن کس کو کہتے ہیں جی؟ بیٹے کو۔ تو ابنو ہو گیا تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا بیٹا؟ ابن کا، آپ کا بیٹا۔ لیکن یہاں پہ ابنو کا ہونا چاہیے، ابنو کا، لیکن تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا استعمال کیا؟ انا، حرف تاکید لے مشبہ بالفعل، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک۔ انا نے یہ ہو گیا انا کا اسم، تو انا نے اپنے اسم کو کیا کیا؟ نصب دے دیا، تو ابنو سے ہو گیا ابنا۔ انب، یہ سٹارٹنگ میں آتا ہے، یہ سٹارٹ ہوا ہے، جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے ہوا، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ قولو کہنا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، انا، اب یہاں سے جملے کا آغاز ہے، بات کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، تو انا آ گیا۔ اگر درمیان میں آتا جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا تو پھر کیا آتا؟ انا آتا، ٹھیک ہے جی۔ تو انا آیا تو اس نے ابن کو کیا کر دیا؟ ابنو کو نصب کر دیا۔ یہ جو الف ہے اس کا آپ کو نظر آ رہی ہے، حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔
تو ان نبنا کا بے شک آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے نے سرقہ، سین رے اور کاف مادہ ہے، سرقہ یسرقو، تو سرقہ یسرقو، تو فاعل اس کا کیا ہوگا؟ سارقون، چوری کرنے والا، تو سرقہ یسرقو، سرقہ اس نے، واحد مذکر غائب، تو ان نبنا کا سرقہ، اچھا ابنا کا، ان نبنا کا سرقہ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ اب انہوں نے یہ کیا بات کہی جی کہ بے شک آپ نے بیٹے نے چوری کی، اور ما نافیہ نہیں، کیسے پتہ چلا جی ما نافیہ شمشاد صاحب؟ فکرے سے، ماشاءاللہ جی آپ تو لائق ہو گئے، اللہ آ گیا جی، اللہ نظر نہیں آ رہا آپ کو، اللہ آ گیا تو یہ ما نافیہ نہیں، ما اور نہیں، شاہد نا، شین ہے اور دال مادہ ہے، شاہدہ، شاہدہ یشہدو، شاہدہ یشہدو کا کیا معنی ہے جی؟ آنکھوں سے دیکھنا۔ میں یہ کہتا ہوں انگلش میں یہ بات کہتا ہوں کہ آئی وٹنس دا انسیڈنٹ، میں نے وٹنس کیا ہے اس کو، ہی وٹنس دا مرڈر، اس نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی بات کی گواہی ہے نا یہ، اور کس چیز کی گواہی ہے؟ علم کی بنیاد پہ۔ تو ما شاہدنا، ہم اس کے دونوں معنی ہوں گے، ایک معنی شاہدہ، اس نے دیکھا یا اس نے گواہی دی، دونوں معنی، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو گواہی دینے کے معنی میں اس کو لے لیتے ہیں۔ تو شاہدہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے گواہی دی، شاہدہ شاہدو، اور شاہدت اس ایک عورت نے دی، شاہدتا شاہدنا شاہدتا۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے شاہدتا میں کیا چیز نہیں بول رہی؟ دال نہیں بول رہی، تو ایک مذکر نے گواہی دی، شاہد تما دو نے دی، شاہد تم، شاہدتی، شاہد تما، شاہد تن، تم سب عورتوں نے دی، سب عورتوں نے دی، تم سب عورتوں نے دی، شاہد تو اور شاہدنا، وما شاہدنا، ہم نے گواہی نہیں دی، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے گواہی نہیں دی یا ہم نے، اصل میں یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، لہذا گواہی دے نہیں سکتے، ہم نے نہیں دیکھا، الا سوائے شاہدہ بہ، جس کے بارے میں گواہی دی جاتی ہے، اس کو کس چیز سے لاتے ہیں؟ با کی پرابدی، جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، ما جو کچھ علمنا، عین لام میم مادہ، علما یعلم، پھر وہی آپ گردان پوری کر لیں، علما علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا، ہم نے جانا، ما جو کچھ علمنا ہم نے جانا، سر جانا، دیکھا تو ختم ہو، ہمیں کسی نے بتایا تو علم حاصل ہوا نا، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے بھائی چوری کرتے نہیں دیکھا، لیکن پتہ چلا ہے، علم ہوا، یہ ہم نے، ہمیں جو کچھ علم ہوا، جو علم ہوا نا جی، اس کے مطابق یہ ہے کہ ان نبنا کا سرقہ، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اچھا اب ان کا کوئی ٹرسٹ لیول ہے؟ کوئی یہ جو بھائی گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے، کریڈیبلٹی ان کی ہے جی وہاں پہ؟ زیرو، کریڈیبلٹی لیول جو ہے زیرو ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا اس کے آگے جا کے، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ،
اب اپنے کاغذ صاف کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کاغذ صاف کیے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، بھائی ہم جانتے، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن ہمیں علم ہوا اس بات کا، انہوں نے بتایا، ہم نے سنا ہے، ہم نے جانا ہے، یہی چیز جانی ہے کہ اس نے چوری کی ہے، ہم نے دیکھا نہیں بھائی چوری کرتے ہوئے۔ کیا مطلب انہوں نے یہ کیوں کہا وما شہدنا؟ اور بھائی ہم الزام نہیں لگا رہے، یعنی ہم پہ پہلا الزام جھوٹ بولنے کا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، پھینک نہیں آئے، ہاں جی وہ جھوٹ تھا، وہ قمیض لے کے گئے تو قمیض دیکھتے ہی حضرت یعقوب کو پتہ چل گیا کہ کون سا بھیڑیا ہے جس نے قمیض نہیں پھاڑی، بچہ کھا کے قمیض چھوڑ کے چلا گیا بھیڑیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ کہ پہلے بھیڑیے نے قمیض اتار کے دی اس کو، یہ لو پکڑو قمیض، میں بچہ لے کے جا رہا ہوں، جھوٹی کہانی بنائی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سٹوری میکنگ ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، وَمَا كُنَّا اور ما نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کیسے آ گیا جی؟ ماضی کی نفی کس چیز سے ہوتی ہے؟ فعل ماضی کی نفی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ما سے، سمجھئے؟ اور اگر ما فعل مضارع کے ساتھ نفی کی صورت میں آ جائے تو وہ صرف حال تک محدود کر دیتا ہے اس کو، کہ میں، یعنی آپ کہیں جی کہ میں آج کل یعنی کہ چائے نہیں پی رہا، یا میں آج، ہاں تو آپ کہیں گے کہ ما اشربو، میں نہیں آج کل نہیں پی رہا۔ ما نفی کا اگر مضارع کے ساتھ لائیں گے تو اس کا مطلب خالصاً حال کی طرف آ جائے گا، فیوچر ڈسکس نہیں ہوگا۔ لا کے ساتھ پھر فیوچر بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر حال بھی اور مستقبل دونوں۔ تو ما جو ہے یہ عام طور پہ ماضی کی نفی کرتا ہے، تو ما نہیں ہے، کننا، کننا کیا ہے جی؟ یکونو، ہونا، ٹھیک ہے جی، ہاں تھا، یہ اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اس کے اندر ایک ماضی سے حال تک کی پریکٹس چھپی ہوئی ہے، یہ چیز ہوتی رہی آئی ہے، ہوتی ہوئی آئی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے جی۔ تو ما کانا، 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 کانو، کانت، کانتا، کننا، یہ ماضی استمراری، کونتا، ہاں جی، کونتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، اور کننا، ہم ہیں، یعنی اس واقعے سے لے کر ابھی تک ہماری حالت کیا جی؟ ہم ہیں، شروع سے ہی ہم ہیں، ما کننا۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے گا کانا کا یا کننا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم جو ہے، انا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں، اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ رفع میں۔ گو کہ یہاں پہ جو خبر آئی ہے یہ جملہ فعلیہ آ گیا سرا کا، یہاں پہ اسم نہیں آیا، فعلیہ جملہ۔ تو کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، خبر رفع میں ہوتا ہے۔ کانا کا حساب الٹا ہے۔ تو یہاں پہ کانا کا اسم ہے کننا کے اندر اس کا اسم کیا ہے؟ نحن، ہم۔ تو اب خبر اس کی نصب میں آئے گی، تو نصب میں اس کی خبر آ گئی حافظ۔ ما کننا، ہم نہیں ہیں، کیا نہیں ہے جی؟ حافظن، محفوظ کرنے والا، حفظ کرنے والا، حفظ کر، آپ نے قرآن حفظ کیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ محفوظ کر دیا نا۔ حافظ کس چیز کو کہتے ہیں؟ محفوظ کرنے والا۔ جیسے آج کل ہمارے حافظ صاحب CNC ملک کو محفوظ کر رہے ہیں۔ لاہور ایک ایسا شہر ہے جس میں قانونی طور پہ ایک جرم کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک کائٹ فلائنگ جو ہے اس کے خلاف ایک قانون بنا ہوا ہے، اتنی سزا ہے، اگر آپ کے پاس اتنی گڈیاں نکل آئیں، آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی کتنی سزا ہے، آپ اڑا رہے ہیں تو کتنی سزا ہے، بیچ رہے ہیں تو کتنی سزا ہے، قانون ہے۔ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر قانون ہے، اور دیکھیں حکومت اپنی سرپرستی میں اس قانون کے خلاف ایک عمل کر رہی ہے لاہور شہر کے اندر، اور پورے پاکستان کو سانپ گا۔ وہ منسوخ کیوں کی نہیں؟ بندے۔
تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں یہ تو ڈرامے ہی ہے نا جی. جاری کس نے کی تھی؟ کوئی حکمران ہے وہ کہے جی کہ ایک ہفتے کے لیے گجر خان کی گلیوں میں قتل کرنا جائز ہے بھائی، لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، جو نکلے گا اس پہ پرچہ ہوگا. قانون بن گئے کیونکہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں جی کلشن کوفیں لے کے، تو وہ ذرا گولیاں شولیاں چلانے کا شوق ہے انہیں، تو گلیوں میں نہ ہی نکلے کو مارا گیا تو حکومت ذمہ دار نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہی لاہور میں ہوا ہے. تو حافظ ان کا کیا مطلب؟ محفوظ کرنے والا، یاد رکھنے والا، سمجھنے والا. سر وما کننا للغیب، یعنی حفظ کرنا کس چیز ہے؟ کسی چیز کو دیکھ کے یاد کر لینا، سن کے یاد رکھنا، اس کو محفوظ کر لینا. ٹھیک ہے؟ تو حافظن تھا تو اس کی جمع کیا ہو گئی؟ حافظون. لیکن یہ حالت ہے واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ رفع. رفع جمع کیا لیکن حالت رفع میں مرفوع ہونے کی علامت ہے. تو یہ ایک کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے. تو یہ حافظون سے بن گیا حافظین، محفوظ رکھنے والے. اب یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور خبر یا فعل اس کا جو متعلق آتا ہے وہ ہمیشہ حرف جر سے آتا ہے. تو اب یہ خبر کے ساتھ کہاں حرف جر کیا آ گیا؟ لام جر کے لیے، یا کہ کس چیز کے محفوظ کرنے والے نہیں ہیں؟ الغیب. بی یہ با کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ لام جر کی وجہ سے. غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو حواس میں نہ آئے. حواس میں جو چیز آتی ہے نا جی، اس کو جمع کرتی ہے. کیا چیز جمع کرتی ہے؟ عقل. اور عقل جمع کر کے کیا نکالتی ہے؟ نتیجہ. دھواں، آپ نے دھواں دیکھا ہے تو آپ کی عقل نے اس دھوئیں کو کلیکٹ کیا ہے اور نتیجہ کیا نکالا؟ آگ لگی ہوئی تھی. یہاں باہر ایک فائر ہوا، آپ نے گولی چلاتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا جی کہ آفتاب صاحب کے ہاتھ میں پستول ہے. ایک آواز سنی تھی، ایک حواس کان نے یہ خبر دی آواز آئی ہے، آنکھوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پستول ہے. دو حواس کے خبر ملنے پہ عقل نے اس کو دونوں کو جمع کیا اور نتیجہ نکالا کہ فائر کرنے والا کون ہے؟ لیکن اس کا فائر کرنے تک بھائی یہ تو ماں شہیدنا آ گیا نا، دیکھا تو نہیں ہے، لیکن عقل نے حواس کی مدد سے نتیجہ نکال لیا ہے. غیب وہ شے ہے میرے بھائی جو آپ کے کسی حواس کے دائرے میں آتی نہیں ہے. تو عقل نے خاک نتیجہ نکالنا. عقل نے کیا نتیجہ نکالنا ہے؟ فرشتہ دیکھا ہے، سنا ہے، چکھا ہے، چھوا ہے؟ کسی حواس خمسہ میں سے کسی میں آتا ہے؟ تو عقل کوئی نتیجہ نکال سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ غیب ہو گیا، کیونکہ ہمارے حواس میں ہی نہیں آیا. تو پھر فرشتے پہ ایمان کیوں لے آئے جی شمشاد صاحب؟ کیوں لے آئے ایمان؟ اگر آپ کے حواس میں فرشتہ نہیں آ رہا تو آپ کیوں مان رہے ہیں کہ فرشتہ ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی تصدیق کی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. باہر گولی چلی، بندہ زخمی ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے گولی کی آواز سنی نہیں، آواز ہی نہیں سنی. آپ باہر نکلے، آپ ایک کریڈیبل آدمی کو دیکھتے ہیں جس پہ آپ کا یقین ہے، وہ کہتا ہے جی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کو گولی مار دی. آپ کیا کہیں گے؟ گواہ کو کس چیز پہ پرکھتے ہیں؟ تزکیۃ الشہود پہ، کہ یہ شہادت پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. آپ نے اگر کسی بندے کی تصدیق کر دی، اس کی بات کی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. ہم نے فرشتہ نہیں دیکھا بھائی، کوئی چیز نہیں دیکھی، ہم نے جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، سات آسمان نہیں دیکھے، اللہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، منکر نکیر نہیں دیکھے، یہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں دیکھا. اس کے یہ سب غیب ہے ہمارے لیے.
لیکن ہم ایمان کس چیز پہ لائے ہیں جی؟ ہم کیا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق. کس چیز کی تصدیق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہر بات کی تصدیق. اس چیز کا نام ایمان ہے. یؤمنون بالغیب. تو غیب وہ ہے کہ جو ہمارے حواس میں نہ آئے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو ہمارے کسی حواس میں یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ اس لڑکے نے چوری کی ہوگی. اب ہمیں کیا پتہ کی ہے کہ نہیں کی؟ نہ ہم نے آتا دیکھا، نہ جاتا دیکھا، نہ پیالے کی طرف گیا، نہ کوئی بات، کوئی آثار ہیں ہی نہیں. تو بھائی ہمیں نہیں پتہ، ہم ما شہدنا، ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں، ہم اس کی گواہی نہیں دیتے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن سنا یہی ہے، یہی علم ہوا ہے کہ ان ابنا کا سرقہ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. تو غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا تو غیب ہی ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا، یعنی جو حواس اور اس سے پوشیدہ. اس کے ساتھ اگر ہم جوڑ لیں سر اگلی آیت، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم غیب کے محفوظ کرنے والے، یا اس کا ترجمہ آپ کر دیں جاننے والے. یہ محفوظ، حافظین یہ جمع کرنا، حواس کی رپورٹیں جمع کرنے کا مطلب ہے حفظ کرنا، اس کو محفوظ کر کے نتیجہ نکالنا. بھائی ہم غیب کے جاننے والے، اس کو محفوظ کرنے والے اتنی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے یہ کہا ارجعوا، تم لوٹ جاؤ، الی ابیکم، اپنے والد صاحب کی جانب، فقولوا، اور جا کے ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک، بے شک آپ کے بیٹے نے سرقہ چوری کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، تعلق ہی توڑ دیا، تعلق ہی توڑ دیا ہے. ان کے بارے میں یہ نہیں جی چھوڑ دیں. آپ یہاں سے ایک بات کا اندازہ لگائیں کہ آدمی جب سمجھتا ہے کہ یہ چور ہے تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ، حالانکہ جانتے نہیں ہیں، رشتہ ہی توڑ دیتا ہے. یہ کون اور میں کون، پتہ نہیں ہے. تو آپ سمجھیں گے کل ہمارے لیے کوئی کھڑا ہو جائے گا جی یہ چور صاحب کا میس پارٹی بن گئے ہوں، تو کسی نے بھی نہیں کھڑا ہونا. تو ان نبنا کا، بے شک آپ کے بیٹے نے سرقہ چوری کی ہے، وما شہدنا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم اس بات کی گواہی تو نہیں دے سکتے، الا سوائے بما علمنا، جو کچھ ہمیں علم ہوا ہے وہاں سے بتایا ہے لوگوں نے، وہی بتا سکتے ہیں بھائی کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما کننا، اور ہم نہیں ہیں، للغیبہ، غیب کے لیے، غیب کے، حافظین، جاننے والے، جمع کرنے والے ہم نہیں، ہمیں نہیں پتا. تو ارجعو کو آپ اگر دیکھیں تو پیش اور واو اکٹھے ہو گئے، تو یہ کیا بن گیا؟ مد اصلی بن گیا. اس کے آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو یہ چار حرکتیں آپ ارجعو. اچھا آگے آ گیا الا. الا کیا ہے؟ مد بدل ہے. کتنی حرکتیں ہیں؟ دو. یہ مد اصلی کا ہی مد بدل ہے. اس کے آگے پھر کیا آ گیا جی؟ حمزہ آ گیا. تو الا کے اوپر کیا ہے؟ مد. کتنی حرکتیں؟ پھر چار حرکتیں اس کو کھینچ دیں گے. ارجعو الا ابی. ابی دو حرکتیں ہیں. کم ایک. فقولو قولو لو. یا آ گیا. یہاں پہ آپ کو ملے گی کھڑی زبر. تو مد بدل ہو گیا. مد بدل کے آگے ابا کا حمزہ آ گیا. تو یہ یا کتنی حرکتیں کھینچیں گے؟ چار. یا ابا نا. پھر نا کو، نا مد اصلی ہو گیا اور آگے پھر حمزہ آ گیا. تو اس کو کتنی حرکتیں؟ چار. یہ دیکھیں لمبا لمبا. ارجعو الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان نب. یہاں پہ کس چیز کا قاعدہ ہے؟ با کا کلکلہ ہے. ان نبنا کا سرقہ. یہ کاف پتلا ہے، یہ کاف سرقہ کا موٹا ہے. ان نبنا کا، کاف پتلا کہتے ہوئے اپنے جبڑے کو نیچے کی طرف پھینکنا ہے. ان نبنا کا سرقہ. حلق سے، حلق کے آپ جہاں پہ وہ ہوتا ہے کوا، اس کے سائڈ سے ادا کرنا ہے موٹا کر کے. سرقہ، سرا را بھی موٹا. سرقہ. وما شہدنا، کیا ہے اس میں جی؟ دال کا کلکلہ ہے. شہدنا کے بعد پھر حمزہ آ گیا. یہ مد اصلی تھا تو یہ پھر چار حرکتیں.
وما شہدنا الا دور کرتے ہیں، بما دور کرتے ہیں، علمنا، وما کننا نون کو دور کرتے ہیں کھینچنا ہے، کننا نہیں پڑھنا، کننا للغیب حافظین، مد بدل ہے، حافظین، زی دور کرتے ہو گئیں، زی اور آگے سکون ہو گیا، آیت ختم ہو رہی ہے تو اس کو 5 حرکتیں کھینچ دیں گے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔